حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امیدوں کو لمبا مت کرو اور قیامت کو دور نہ سمجھو، کیونکہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ سنت کی مخالفت کر کے سلامتی حاصل نہیں ہو سکتی، اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے مخلوق کی رضا حاصل نہیں کی جا سکتی۔ دنیا ایک دیمک زدہ امید کا نام ہے، گزر جانے والی گھڑی سے عبارت ہے، آخرت کی طرف جانے کا راستہ ہے اور موت کی طرف پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو حقیقت پر نگاہ رکھے، اپنے نفس کی خیر خواہی کا فیصلہ کرے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، گناہوں سے احتراز کرے اور اپنے دل کو نورانی بنائے۔ تم جانتے ہو کہ تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام ایک لغزش کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ کی وجہ سے ان کی لغزش کی معافی کا وعدہ فرمایا تھا۔ بس تم اپنے گناہوں سے ڈرتے رہو اور اپنے رب سے معافی کی امید رکھو۔ کوئی شخص اس قابل نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے اس کی اطاعت کی جائے۔ یاد رکھو، سب سے افضل عبادت فرائض کی ادائیگی اور حرام کاموں سے بچنا ہے۔ قبر ہر ایک کو پکارتی ہے، ہر ایک کو پیغام دیتی ہے، ہر ایک کو ہر روز اپنے بارے میں بتاتی ہے۔ وہ نہایت فصیح اور صاف آواز کے ساتھ یہ اعلان کرتی ہے، اے ابن آدم، تو مجھے بھول گیا؟ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں اجنبیت کا گھر ہوں، میں دہشت کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں نہایت تنگی کا گھر ہوں، مگر اس شخص کے لیے نہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے مجھے وسیع کر دیا۔ میں نے حاسد سے بڑھ کر کسی ظالم کو مظلوم کے جیسا نہیں پایا، کیونکہ حاسد کو ہمیشہ غم رہتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم، اگر تم میں سے کوئی شخص اس زمانے کو دیکھ لیتا جسے میں نے دیکھا، اور ان لوگوں سے ملاقات کرتا جنہیں میں نے دیکھا ہے، تو اس کی صبح و شام اس حال میں ہوتی کہ وہ اپنے اعمال کی کمی اور ان کے اعمال و اخلاق کے کمال پر پریشان اور سرکردہ رہتا۔ تم میں بہت زیادہ کوشش کرنے والا خود کو کھیل کود میں مصروف خیال کرتا، اور تم میں بڑھ چڑھ کر عمل کرنے والا خود کو کوتاہی کرنے والا جانتا۔ اللہ تعالیٰ کے بعض بندے ایسے ہیں جن کے دل آخرت کے غم میں غمگین رہتے ہیں، وہ کسی کے بارے میں بدخواہی نہیں کرتے، ان کے نفوس پاک دامن ہیں اور ان کی ضروریات کم ہیں۔ جب ان پر سختی کے دن آتے ہیں تو وہ صبر کرتے ہیں، اور آخرت کی آسانیوں کو مد نظر رکھ کر دنیا کی مشکلوں کو برداشت کرتے ہیں۔ جب رات چھا جاتی ہے تو وہ اپنے رب کے دربار میں حاضر ہو کر گریہ وزاری میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ کی خشیت سے ان کے آنسو بہہ جاتے ہیں، اور اللہ کے خوف سے ان کے دل لرز رہے ہوتے ہیں۔ وہ اپنا دن اس حال میں گزارتے ہیں کہ وہ بردباری اور تقوی کا پیکر معلوم ہوتے ہیں۔ وہ اپنے حالات کو یوں چھپا کر رکھتے ہیں کہ ان کی عفت کی بنا پر دیکھنے والا انہیں مالدار خیال کرتا ہے۔ اللہ کی خشیت نے ان کا یہ حال کر دیا کہ آپ انہیں مریض خیال کریں گے، حالانکہ وہ مریض نہیں ہیں، بلکہ جہنم کے خوف نے انہیں بیمار کر دیا ہے۔ وہ لوگ حلال چیزوں سے بھی اتنی بے رغبتی برتتے ہیں جتنا تم حرام چیزوں سے بھی نہیں کرتے۔ جتنا تم اپنی آنکھوں سے اپنی دنیا کو دیکھتے ہو، وہ اس سے زیادہ اپنے دل کی آنکھ سے اپنے دین پر نگاہ رکھتے ہیں۔ ان کو اپنی نیکیوں پر سزا ملنے کا اتنا ڈر ہوتا ہے جتنا تمہیں اپنے گناہوں پر بھی نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، یہ لوگ اللہ کی جماعت ہیں، اور اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہونے والی ہے۔ اے ابن آدم، اپنی دنیا کو آخرت کے بدلے بیچ دے، تجھے دونوں کا نفع حاصل ہوگا۔ اگر تو نے آخرت کو دنیا کے بدلے بیچا تو تجھے دونوں کا نقصان ہوگا۔ اے ابن آدم،
جب تم لوگوں کو خیر کے اعمال میں مصروف دیکھو تو اس میں ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اور جب لوگوں کو بدی کا شکار دیکھو تو ان پر رشک نہ کرو۔ اے ابن آدم، یاد رکھ، جب سے تیری ماں نے تجھے پیدا کیا ہے اس وقت سے تو اپنی عمر کم کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو دیکھے اور سوچے، سوچنے کے بعد عبرت حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر بھی رحم کرے جو دیکھے اور صبر کرے۔ بہت سے لوگ دیکھتے ہیں لیکن صبر نہیں کرتے۔ مومن وہ نہیں جو دین کو اپنی رائے سے حاصل کرے، بلکہ مومن تو وہ ہے جو دین کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حاصل کرے، یعنی دین کے حصول کے لیے انہی ذرائع کو استعمال کرے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں۔ اے ابن آدم، ایمان سجنے سنورنے اور اظہار خواہش کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان تو وہ ہے جو دل میں بیٹھا ہو اور عمل اس کی تصدیق کرے۔ اہل جنت کا جنت میں داخلہ اور اہل جہنم کا جہنم میں ان کے اعمال کی وجہ سے ہوگا۔ ہر جماعت کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت یا دوزخ میں رہنا محض ان کی نیت پر مبنی ہوگا، کیونکہ اہل جنت کی نیت یہ تھی کہ اگر وہ ہمیشہ دنیا میں رہتے تو اطاعت کرتے، اور اہل دوزخ کی نیت یہ تھی کہ اگر زندہ رہتے تو ہمیشہ کفر اور شرک کرتے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کو کسی بندے کی بھلائی منظور ہوتی ہے تو اس پر ایسے آدمی مسلط کر دیتا ہے جو اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ جو شخص یہ چاہے کہ اس کو دنیا میں عزت اور آخرت میں شرف حاصل ہو تو اس کو چاہیے کہ 3 عادتیں اپنے اندر پیدا کرے۔ ایک یہ کہ کسی سے کسی چیز کا سوال نہ کرے، دوسرے یہ کہ کسی کو برائی سے یاد نہ کرے، تیسرے یہ کہ کسی کی ناجائز دعوت قبول نہ کرے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم ہدایت کی راہ کی اتباع کرو، اگر اس پر چلنے والے کم ہوں تو وہ تمہارے لیے نقصان دہ نہیں۔ گمراہی کے راستے سے بچو اور ہلاکت میں پڑنے والوں کی کثرت سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کے غم کو زیادہ کر دیتا ہے، اور جب کسی سے نفرت کرتا ہے تو اس کے لیے دنیا کشادہ کر دیتا ہے۔ لوگوں کے لیے کوئی کام چھوڑنا ریاکاری، اور لوگوں کے لیے کوئی کام کرنا شرک ہے۔ اگر ساری کی ساری دنیا مجھ پر پیش کر دی جائے اور مجھ سے اس کا حساب بھی نہ لیا جائے تو میں اس سے اسی طرح بچوں گا جس طرح تم مردار سے گزرتے ہوئے بچتے ہو کہ کہیں وہ کپڑوں کے ساتھ نہ لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دراصل وہی لوگ پورے راضی ہیں جو اللہ عز و جل کی معرفت حاصل کر چکے ہیں۔ سچ اور حلال کی طلب سے زیادہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو آدمی کے لیے زینت، خوشنمائی، عزت، سجاوٹ اور اس کی خوبصورتی کا ذریعہ ہو۔ اصل زہد یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہے۔ جس نے لوگوں کو پہچان لیا وہ راحت پا گیا۔ تم میں جہالت کی وجہ سے 2 عادتیں پائی جائیں گی، بنا بات ہنسنا اور صبح صبح سو جانا۔ مشہور ہے کہ ساری برائی ایک گھر میں رکھ دی گئی ہے اور دنیا کی رغبت اس کی کنجی بنا دی گئی ہے، اور دنیا کی ساری خیر ایک گھر میں رکھ دی گئی ہے اور دنیا کی بے رغبتی اس کی کنجی بنا دی گئی ہے۔ 3 خصلتیں دل کو سخت کرتی ہیں: خوراک کی کثرت، نیند کی کثرت اور باتوں کی کثرت۔ بہترین عمل وہ ہیں جو سب سے پوشیدہ ہو، شیطان سے زیادہ محفوظ اور ریا سے زیادہ دور ہو۔ خلوتوں میں یعنی تنہائیوں میں اللہ عز و جل کے ساتھ اپنا معاملہ سچا رکھو، کیونکہ عزت اور رتبے والا آدمی وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ عزت اور سربلندی دے دے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے یعنی اسے محبوب بنا لیتا ہے تو مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔
یہ بالکل سچی بات ہے کہ مخلوق تجھ سے اتنا ہی ڈرے گی جتنا تو اللہ سے ڈرے گا۔ 5 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں: سنگ دلی، آنکھوں کا آنسو نہ بہانا، بے حیائی، دنیا کی رغبت، لمبی آرزوئیں کرنا۔ اگر انسان 40 سال کی عمر تک پہنچ کر بھی گناہ نہ چھوڑے اور اپنی سرکشی سے تائب نہ ہو تو شیطان اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہے کہ نجات نہ پانے والے چہرے پر میں فدا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنا دوست بناتا ہے تو اس کو بہت سی تکالیف دیتا ہے، اور جب اپنا دشمن بناتا ہے تو اس پر دنیا فراخ کر دیتا ہے۔